ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال الله عز وجل في القرآن المجيد وما هو بغيب بظنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص اس محفل کے انتظامیہ، جامع مسجد بتری کمیٹی کے صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب اور دیگر ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو شامل فرمایا۔ دوستو، جس طرح کل حضرت علامہ سید مصطفیٰ علی مصباحی صاحب قبلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے مقاصد بیان کر رہے تھے کہ میلاد کیوں منایا جا رہا ہے، میلاد کی منانے کی وجہ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ میلاد منانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان 12 دنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ کے تعلق سے جانتے ہیں، آقا کی ولادت کے تعلق سے جانتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن کن جنگوں میں شامل ہوئے اور اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے تعلق سے جو ہے جانتے ہیں، اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل، آپ کے مناقب، ان پر بھی جو ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اس پر بھی جو ہے ہم لوگ آ کر جو ہے روشنی آ کر ڈالتے ہیں۔ دوستو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا کو اللہ رب العزت نے کن کن صفات سے متصف فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے عالمین میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل فرمایا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے۔ تو جو ہے ہم لوگ میلاد کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے جو ہے واقف آ کر حاصل ہوتے ہیں۔ آقا کو اللہ رب العزت نے اول خلق ہونے میں، تخلیق ہونے میں اول الخلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اور بعثت کے اعتبار سے آخری نبی بنا کر اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اول الخلق، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدسہ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے کب نبوت واجب فرمایا آپ کے اوپر، بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام
مٹی اور پانی کے درمیان میں گوندے جا رہے تھے، اللہ نے مجھے اس سے پہلے ہی جو ہے مجھے آ کر جو ہے نبوت بخش دیا، بلکہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اول الخلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آخری نبی یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ تو دوستو اس طرح بے شمار صفاتوں سے اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے متصف فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا نبی کیا ہے، ہمارے نبی کے فضائل کیا ہے، ہمارے نبی کے مناقب کیا ہے، یہ جو ہے جان کر رکھنا یہ مومنین کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جاننے کے لیے ذریعہ یہ میلاد کے محافل آپ لوگوں کے لیے جو ہے ذریعہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ میلاد کے محفلوں کے ذریعے سے یہ سب جو ہے آپ اگر جو ہے جاننے کی اگر جو ہے کوشش اگر کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، میں نے بتایا تھا آقا کے کئی سارے صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا کہ کل قیامت میں اول الشافعین، پہلے شفاعت کرنے والی ذات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہوگی، یہ صفت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصہ ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ کھولیں گے کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جو ہے جمع آ کر ہوں گے۔ یہ آقا نے خود فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ کل قیامت میں سارے انبیاء میرے علم کے نیچے جو ہے اگر جو ہے کھڑے ہوں گے، بلکہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو دوستو آقا کے کئی سارے فضائل اور مناقب اگر موجود ہیں، یہ سب جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر ایمان رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا، یہ ہم لوگوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جس طرح ضروری ہے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اور صفات ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا اور اس پر بھی عقیدہ رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دوستو۔ وہ کیا صفات ہے؟ مثلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے دافع البلا بنایا کر ہے، بلاؤں کو دفع کرنے والی ذات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اگر بنایا ہے۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حاضر اور ناظر آ کر جو ہے بنایا ہے، حاضر اور ناظر آ کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب سے جو ہے متصف فرمایا ہے، علم غیب سے جو ہے متصف فرمایا ہے۔ آج میرا موضوع ہی جو ہے یہی ہے، جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اگر تلاوت کی ہے، اس کا اگر جو ہے اسی کی موضوع کو اگر بناتے ہوئے جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اگر گفتگو کرنے والا ہوں۔ وما ہوا بغیب بظنین، بے شک یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب بتانے میں ہرگز جو ہے کنجوسی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، بلکہ جو ہے اللہ رب العزت اگر فرماتا ہے وما ہوا، بے شک یہ نبی بغیبی، غیب بتانے میں، بظنین، بخیلی اگر نہیں کرتے، یہ آیت کا اگر مفہوم ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غیب پوچھا جائے گا اس غیب کو بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو بھی غیب پوچھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتانے میں کیا ہے، بخیلی نہیں کرتے، بول کر اللہ رب العزت قرآن میں آ کر فرماتا ہے۔ تو میں آج حدیثوں کی روشنی سے، کیونکہ میں پہلے اسی مجلس میں آ کر جو ہے قرآن کی آیتوں کو رکھ کر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اگر یہ پیش کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس لیے میں آج آ کر جو ہے حدیثوں کے ذریعے سے، صحیح حدیثوں کے ذریعے سے، ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی اگر آج کے دور کے اگر عالم آ کر لکھ دیے کتاب میں، نہیں، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی شریف سے، سنن الترمذی سے، ابو داؤد جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، جو امام بخاری کے اساتذہ ہیں، ان کے کتابوں سے میں آپ کو اگر جو ہے یہ کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم عطا کیا ہوا ہے، اور کتنا کہاں تک علم عطا کیا ہے یہ بھی جو ہے حدیثوں کی روشنی سے جو ہے آپ انشاءاللہ جو ہے
آ جا کر جانیں گے. جو کچھ بھی بولوں گا اپنی طرف سے کوئی بات آ کر نہیں کروں گا, جو بھی ہے حدیثوں کو اگر پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. تو حدیثوں کی طرف جانے سے پہلے ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ غیب ہوتا کیا ہے, غیب کی خبر ہوتی کیا ہے, غیب کا علم یہ ہوتا کیا ہے, یہ جاننا ضروری ہے نا. اب دیکھیے دوستو, اب یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, کیا یہ جو چیز جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے غیب ہے نا. غیب کا تو کیا چھپا ہوا, یہ چھپا ہوا ہے, یہ بھی غیب ہے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے, یہ غیب ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, آج ہم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آج ہم کیا کر سکتے ہیں, وہاں لائیو جو ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اسے جان سکتے ہیں. تو جو ہے اب وہ ہمارے لیے غیب رہا نہیں, اب وہ جو چیز جو ہے ہم لوگوں کے لیے غیب نہیں ہے. ہم چاہیں تو ابھی فون لگائیں گے, جس جگہ کو اگر جو ہے ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس ایریا کو اگر جو ہے کیا کر سکتے ہیں, گوگل کے ذریعے سے جو ہے ہم اس ایریا کا معائنہ اگر کر سکتے ہیں. گوگل میں اگر جو ہے میپ ایک بنایا ہوا ہے, وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیا کرتا ہے, ساری دنیا کو اگر جو ہے ویڈیو اگر کرتے رہتا ہے. آپ جہاں چاہیں دیکھنا چاہیں تو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ چیز غیب ہے, لیکن اتنا بڑا غیب نہیں کہ جو ہے اگر ہم چاہیں تو جو ہے اسے جان نہ سکے, جان سکتے ہیں آج کے زمانے کے حساب سے. آج دیکھیے ٹیکنالوجی جو ہے چاند پر پہنچ گئی. چاند کیا ہے, ایک زمانے میں ہم نہیں دیکھ سکتے تھے, لیکن آج کے زمانے میں کیا کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں نا. آج جا کر چندرائن جو 3 ہے وہ کیا کیا, جا کر فوٹو ویڈیوز وغیرہ اٹھا کر جو ہے بھیجا ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اور بات ہے, وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن آج سائنس کیا کہہ رہی ہے, گیا ہے چندرائن گیا ہے. اب وہاں دیکھنا ہمارے لیے کیا ہے, ممکن ہے. ایک زمانے میں غیب تھا, آج کیا ہے, ممکن ہے. لیکن قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر, قربان جائے آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی جو ہے, جسے آج کی جدید سے جدید آلہ بھی جو ہے جس علم کو حاصل نہیں کر سکتا, وہ علم میرے آقا کو عطا کیا گیا ہے. دیکھیے دوستو, آپ قبر کے عذاب کے لیے کیا جدید ٹیکنالوجی یوز کر کے وہ عذاب کو جان سکتے ہیں آج؟ نہیں, میں جا کر جو ہے دیکھ کر آتا ہوں بول کر کوئی جا کر دیکھ کر آ سکتا. امریکہ کوئی نہیں دیکھا, پیسہ خرچہ کرے تو کیا کرے جا, صبح ہی نکل گئے جا کر جو ہے امریکہ دیکھ لے کر آ گئے جا. تو وہ غیب اس کے لیے کیا ہو گیا, غیب ختم ہو گیا, غیب کا علم اسے آ کر مل گیا دنیاوی اعتبار سے. لیکن جو غیب میرے نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے, وہ غیب جدید سے جدید ٹیکنالوجی بھی, جدید سے جدید آلہ انسٹرومنٹ بھی اس غیب کو جو ہے پہچان نہیں سکتا, جان نہیں سکتا. جیسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا اسے ثواب مل رہا ہے, کیا آج کی ٹیکنالوجی اسے جان سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دوستو. یہ علم اگر اللہ نے دیا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. اگر میرے نبی کسی خبر کی جانب سے گزرتے تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, میرے نبی کو اللہ رب العزت جو ہے اس کا علم جو ہے عطا کر دیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 خبروں کے درمیان سے جا رہے ہیں, کچر پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. میں دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ حدیثوں کی روشنی سے کہ کتنا علم اللہ رب العزت نے غیب کا میرے نبی کو عطا کیا ہوا ہے. یہاں تک قیامت تک ہونے والے معاملات, جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ میں, اور ان کے نام بھی میرے نبی کو عطا کیا ہوا ہے. انشاءاللہ میں حدیثوں سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. دوستو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان تشریف لے جا رہے ہیں, کچر میں بیٹھ کر. صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں, ایک جنگ کو جا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت درمیان میں خبروں سے گزرتے ہیں تو ان کی سواری جو ہے وہ بدکنے لگتی ہے. بدکنے سے مراد ڈر کر جو ہے کامتی نہیں, اس طرح ہنہنانے لگتی ہے,
وہ سواری، تو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سواری کو اگر کنٹرول کرتے ہیں اور سواری سے اگر جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اپنے صحابہ کو، جاؤ جا کر جو ہے 2 ہری ٹہنیاں لے کر آؤ، 2 ہری ٹہنیاں لے کر آؤ. تو ہری ٹہنی کا تو کیا، جو اگر جو ہے جھاڑ میں جو اگر جو ڈالیاں ہوتی ہیں وہ ڈالیوں کو لے کر آؤ بول کر بولتے ہیں، لے کر آتے ہیں. ایک ڈھالی، ایک ٹہنی ایک قبر پر اور دوسری ٹہنی دوسری قبر پر رکھ دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، آپ اگر جو ہے قبروں پر جو ہے اچانک اگر ٹہنی رکھے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا دیکھو یہ 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اور کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے پاکی صحیح طور سے حاصل نہیں کیا کرتا تھا. اب دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ علم بھی بتا دیا، کس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے یہ بھی میرے آقا نے بتا دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے عذاب قبر کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آقا نے 2 ٹہنیاں رکھ کر بولے جب تک یہ ٹہنیاں سوکھ نہ جائیں گی، تر رہے گی، اس وقت تک عذاب قبر ان کے اوپر سے جو ہے ٹالا جائے گا. تو معلوم کیا ہوا، آقا کو یہ علم بھی دیا گیا کہ کس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، یہ علم بھی اللہ رب العزت نے آقا کو جو ہے عطا کر دیا. اب دیکھیے میں حال ہی میں ایک اگر ویڈیو اگر جو ہے سنا تھا جس میں یہ جو ٹہنیاں رکھتے ہیں قبر کے اوپر، قبر میں جو اگر ہری ٹہنیاں جو رکھتے ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں، یہ حدیثوں سے ثابت نہیں، یہ مسلمان آ کر جو ہے ان لوگوں کو گھڑ لیے اگر کہتا ہے. کتنے حدیثیں ہیں معلوم، کتنے حدیثیں بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور دوسرے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ قبر کے اوپر ٹہنیاں رکھنے کے فائدے کیا ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی جب کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو تشریف لے کر جاتے. اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں آ کر نقل کرتے ہیں. وہ امام بخاری یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قبرستان تشریف لے کر جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، ان کی عادت کیا تھی کہ جو ہے جا کر جو ہے ہری ٹہنیاں جو ہے توڑ کر لا کر جو ہے ہاتھ میں لے کر آ جاتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر کے پاس زیارت کرنے کے لیے جاتے وہاں آقا کے ہاتھ میں آ کر دے دیتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ان کو قبروں میں آ کر رکھ دیتے تھے، قبروں میں آ کر جو ہے رکھتے تھے. تو آقا کی عادت ہی تھی جب کبھی قبرستان جاتے تو وہاں پر جا کر ہری ٹہنی رکھنا قبروں کے اوپر، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ لوگ بولتے دیکھو بھائی وہ عذاب ہونے کو تھا اس کے واسطے اس میں آ کر رکھتے، تمہیں لوگ آ کر جو ہے اللہ والوں کے اس میں بھی آ کر جو ہے پھول ڈالتے، نارمل خبر والوں کے اوپر بھی پھول ڈالتے، تم نے کیسا علم ہو گیا کہ جو ہے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کی. دیکھیے عذاب ہوا تو خبر کے اوپر رکھنا بول کر ضروری نہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے. نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں، صحابی کا عقیدہ ہے. ایک صحابی کا عقیدہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول، اس صحابی کا نام میں اگر بھول رہا ہوں کہ وہ جو ہے جب اپنے آخری وقت کو اگر پہنچے، جب آ کر جو ہے وہ نزا کی حالت میں تھے تو اس وقت اپنے بیٹے کو بلائے اور وصیت کیے، دیکھ بیٹے مجھے جو ہے انتقال کرنے کے بعد جب مجھے آ کر جو ہے دفن کر دیا جائے تو یوں ہی چھوڑ کر نہیں چلے جانا، دفن کرتے ہی ہمارا کام ختم ہو کر جو ہے نہیں چلے جانا. اتنی دیر خبر کے پاس رکنا جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اسے جو ہے تقسیم کرنے تک کتنا وقت لگے گا. اونٹ کو ذبح کر کے
اسے جو ہے تقسیم کرنا، اس کا گوشت پورا اگر جو ہے تقسیم کرنا، کتنا وقت لگے گا؟ اتنا وقت جو ہے میرے قبر کے پاس آ کر جو ہے ٹھہرے رہنا۔ کیوں؟ میں انس حاصل کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ انس حاصل کروں گا۔ جو نئی جگہ جا رہا ہوں اس کی وحشت سے اگر اپنا کوئی اپنے پاس کھڑا رہے گا تو جس طرح ہم انس حاصل کرتے ہیں اس طرح میں انس حاصل کروں گا، انس حاصل کروں گا۔ اچھا دفنا دیے، دفنانے کے بعد کیا کرنا؟ 2 ٹہنی لینا، ایک میرے سرہانے اور ایک میرے پینتی رکھ دینا بول کر جو ہے وصیت کرتے ہیں۔ کون؟ صحابی رسول، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی ذاتوں سے بھی بڑے ہیں، وہ ذات وصیت کر رہی ہے کہ جو ہے میں جب انتقال کر جاؤں تو میرے قبر میں جو ہے ہری ٹہنی رکھنا بول کر جو ہے وصیت آ کر کیے ہیں۔ تو کیا صحابی رسول کو یہ خوف تھا کیا مجھے عذاب ہوگا اس واسطے ٹہنی رکھنا بول کر ہے کیا؟ نہیں، صحابی رسول کو کیا ہے، میرے نبی نے یہ کام کیا ہے، یہ سنت میری خبر پر بھی جو ہے عمل کرنا، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے جو ہے اللہ رب العزت ہمارے درجات بلند کرے گا۔ یہ عقیدہ صحابی رسول کا تھا، یہ عقیدہ صحابی رسول کا تھا، اس لیے جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے اپنی خبر میں ٹہنی رکھنے کا آ کر حکم دیا۔ تو دوستو اب آئے ہم اپنی ٹاپک کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کا اگر جو ہے علم غیب عطا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند حدیثیں اگر پیش کرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنہ منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے لے کر، مخلوق کی ابتدا، کائنات کب پیدا ہوئی تب سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو ہے تقریر کرتے ہیں۔ فجر سے لے کر شروع کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنا، فجر سے لے کر شروع کرتے ہیں، ظہر کا وقت آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر تقریر کرتے رہتے ہیں، پھر عصر کا وقت آتا ہے تقریر کرتے رہتے ہیں، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں ایک دن میں فجر سے لے کر عشاء تک کیا کیا باتیں بیان کر دی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کی ابتدا سے لے کر جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اور ان کے منازل کیا ہوں گے یہ تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بیان فرما دیا بلکہ جو ہے آگر فرماتے ہیں۔ اب بولیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب دیا گیا ہے اس میں تخلیق کیسا ہوئی؟ آج سائنس ایک ایک تھیوری بدلتی رہتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ جو ہے انسان جو ہے وہ بندر سے آیا، کبھی کہتی ہے کہ نہیں وہ جو ہے یہ کالی عورت سے آ کر پیدا ہوا، کبھی کہتی ہے کہ نہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے مچھی تھا، مچھی سے پاوا آ کر آئے، اس کے بعد زمین میں آیا اور زمین میں آ کر جو ہے وہ آ کر جو ہے انسان بن گیا۔ ایسا جو ہے اس کی تھیوری بدلتی رہتی ہے کیونکہ اسے اس کا علم نہیں کہ کیسے آ کر جو ہے تخلیق پیدا ہوئی، مخلوق پیدا ہوئے، اس کا علم سائنس کو اگر نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرتی ہے اپنے گمان کے حساب سے، اپنی تحقیق کے حساب سے جو کچھ اسے سمجھ میں آیا اس کے حساب سے وہ آ کر کہتی رہتی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے اس کا علم عطا کر دیا کہ کائنات پیدا کیسے ہوئی اور ختم کیسے ہوگی، اور ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے جنت میں جو ہے لوگ کیسے پہنچیں گے اور کون سی جنتی کس منزل پر ہوگا، اس کا بھی علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور اسی حدیث کے صحیح مسلم میں نقل کردہ اگر لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِن
فعالمنا احفظنا. اب دیکھیے آقا نے ہم کو اس درمیان اس دن اتنے غیب کی خبریں بتائی، جو کچھ ہو گیا اس کی بھی خبر بتائی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر بتائی. اور صحابی کہتے ہیں ہم میں زیادہ عالم کون ہے، ہم میں زیادہ جاننے والا کون ہے؟ جو ان باتوں کو زیادہ حفظ کر لیا، نبی کے بتائے ہوئے اس باتوں کو جو حفظ کر لیا وہی ہم میں زیادہ عالم ہے، بلکہ جو ہے صحابی رسول اگر فرماتے ہیں. اب دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل ہوا، اس علم کو جو حفظ کر لے، زیادہ حفظ کر لے، وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے. تو سارا علم جس کے سینے مبارک میں اللہ نے اتارا، اس نبی کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. دیکھیے اب ایک دن میں کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، ان کے منازل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کر دیے ایک دن میں کیسے بیان کر دیے. اسے امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں، آج کے دور کے امام نہیں انہوں جو ہے غوث پاک کے بعد 100 سال کے بعد کے امام امام ابن حجر عسقلانی، سارے طبقے کے لوگ ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. ویسے معتبر عالم دین، بہت بڑے محدث اور بخاری شریف کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی، وہ کہتے ہیں ایک دن میں کیسا بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ دل ذالک علی انہ اخبر فی المجلس الواحد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس واحد میں یہ ساری خبر دینا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے بلکہ اگر فرماتے ہیں. مع کون المعجزات ہی، یہ میرے نبی کے جو ہے امر عظیم بہت بڑے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے بلکہ جو ہے اگر فرماتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آتا جوامع الکلم ومثل ھذا من جہت الاخری، یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا جو ہے یہ صفت عطا کی تھی. آقا ایک جملہ بولتے تھے، لوگوں کو جو ہے اس میں ہزاروں جو ہے معاملات آ کر جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ جاتے تھے. یہ صفت اللہ رب العزت نے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی ہے. تو دوستو اللہ رب العزت نے جو ہے آقا کو کون سا علم عطا کیا؟ جو کچھ ہو گیا وہ بھی عطا کر دیا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی عطا کر دیا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ فضیلت عطا کی ہے. جس طرح ہم سارے انبیاءوں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح آقا کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہوا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ یہ ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسے بے حساب حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر جو ہے ہم کو دلیلیں اگر پیش کرتی ہوئے نظر آتی ہیں. دوستو اب دیکھیے بخاری شریف کی حدیث، میں جو بھی حدیث پیش کروں گا وہ اکثر بخاری مسلم انہی کتابوں سے اگر ہوں گی، ایک دو ادھر ادھر کی اگر کتابوں سے اگر ہوں گی. اب بخاری شریف کی حدیث اور حدیث کا نمبر 90 ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہما فلما اکسر علیہ غضب ثم قال للناس. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرورت نہیں سو چیزوں کے اگر سوالات کر رہے تھے. یا رسول اللہ میں اگر کتنا کماؤں گا، میں کیا کروں گا، میں کہاں مروں گا، میرے باپ کون، میرے دادا کون، یہ سب جو ہے سوالات آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھا کرتے تھے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے سوالوں سے جس کا اگر جو ہے دین سے جو تعلق نہیں ہے اور جس کا اگر جو ہے آخرت کے معاملات کے تعلق سے کوئی اگر واسطہ نہیں ہے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا کھاؤں گا میں دوپہر کو، یہ سب اگر پوچھنے کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اگر بھیجا تو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزوں سے جو ہے کراہت اگر کرنے لگے، کیا ایسے سب سوال کر رہے ہیں نہ بول کر۔ اس کے بعد جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا ہو گئے، غضبناک ہو گئے، ایسے سوال کرنے سے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ غضبناک ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور جلوہ افروز ہو کر کہا لوگوں سے صلونی اما شئتم قال رجل من نبی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو میرے سے، آپ لوگوں کو میرے علم پر جو ہے یہ ہے کیا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھا میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ ابو کا حذافہ، فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ، فقال ابو کا سالم۔ ایک شخص کھڑے ہو کر پوچھے میرے باپ کون ہے، بولے کہ جو ہے تیرا باپ حذافہ ہے تیرا باپ۔ اب ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، انہیں بھی کیا کرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حالانکہ اس کا باپ دوسرا تھا دنیا کے اعتبار سے، لیکن اٹھ کر سوال کیا تو آقا نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے، تیرا باپ سالم ہے۔ اب کیا ہو گیا، پول کھل گئی نہیں؟ یہ ایسے سوالوں سے کیا ہوتا، نقصان کس کا ہوتا، اپنا ہوتا۔ اب ان کی والدہ جو ہے اس وقت میں کچھ غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے اگر جو ہے اس کا باپ اگر جو ہے سالم تھا، لیکن لوگوں میں مشہور کیا تھا، دوسرے کا نام اگر مشہور تھا۔ لیکن آقا کے پاس جب پوچھا گیا تو اللہ رب العزت نے آقا کو علم غیب عطا کیا ہوا ہے، تو آقا نے بتا دیا کہ تیرا باپ سالم ہے۔ وہ جاتا ہے اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا ماں میرا باپ سالم ہے کیا، تو ان کی ماں کہتی ہے ہاں تیرا باپ جو ہے وہ سالم ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی بول کر جو ہے وہ آ کر جو ہے کہتی ہیں۔ تفصیل ہے لیکن میں آگر جو ہے مجلس میں آگر بیان کرنا آگر نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد آقا کہتے رہتے ہیں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک جنا اٹھ کر کہتا ہے، ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مقام کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آقا فرماتے ہیں تیرا ٹھکانہ جنت ہے، تو جنتی ہے بول کر آقا فرماتے ہیں۔ دنیا میں آقا جانتے ہیں کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ اور ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، انہوں پوچھے نہیں جنتی بولتے مجھے بھی جنتی بولیں گے، اٹھ کر پوچھتا آقا بولے تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، حدیث کے الفاظ جہنم میں ہے بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال میں دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم ایسے سوالات اگر ہرگز نہیں کریں گے بول کر جو ہے اگر کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب نہیں ہوتا آقا کیا بولتے، مجھے علم غیب نہیں بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، یہ بولنا چاہیے تھا۔ لیکن آقا نے کہا اگر میں جواب دینا شروع کر دوں گا تو تم لوگوں کی حقیقتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، تمہاری حقیقتیں ظاہر ہونا اگر شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس کے بعد ایک حدیث سنن الترمذی کی، دیکھیے دوستوں میں کیوں حدیثوں کو پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اعتراض کوئی نہ کرے، مولانا آئے اپنے طرف سے اگر جو ہے باتیں اگر کر کے چلے گئے بول کر جو ہے نہیں بولنا، حدیث میں ہے سو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث میں نہیں سو اگر پیش کرا تو آپ پوچھ سکتے مجھ سے۔ دیکھیے اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے درمیان، وفی یدہ کتابان، آقا کے دو ہاتھوں میں دو کتابیں تھے، دو کتابیں۔ اب دیکھیے فقال اتدرون ما ہذان الکتابان، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ ان کتابوں میں کیا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے جانتے ہو؟ فقلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، یا رسول اللہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا جب تک آپ خبر نہیں دیں گے، ہم کو کیسے معلوم ہوگا بلکہ صحابہ آ کر کہتے ہیں۔ تو صحابہ کو کیا معلوم تھا، ہم نہ علم نہیں ہے لیکن آقا کو علم ہے بلکہ جو ہے صحابہ آ کر عقیدہ رکھتے تھے۔ اچھا
تو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للذی فی یدہ الیمنی، میرے سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب میرے رب کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہوا ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم وقبائلہم، اس کتاب میں، یہ جو میرے سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے، اس کتاب میں ان میں نامیں درج ہیں، لوگوں کے نام اگر درج ہیں اس کتاب میں، کن کے نام؟ اسماء اہل الجنہ، جنتیوں کے نام اس میں درج کیے گئے ہیں، جنتیوں کے نام اس میں درج ہیں۔ اور خالی جنتی کون بول کر فقط نام نہیں ہے، اب مثلاً اگر جو ہے جنتی جو ہے وہ رفیع بھائی، شاہل بھائی بول کر فقط نام نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ ان کے ابا کا نام بھی ہے، ان کے دادا کا نام بھی ہے، اور ان کے قبیلے کا نام بھی اس میں نقل کیا گیا ہوا ہے، ان کے قبائل کے نام بھی اس میں آ کر نقل کیے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقض منہم، اس میں بڑھایا بھی نہیں جائے گا نام، اس میں کم بھی نہیں کیا جائے گا، یہ فائنل لسٹ ہے، یہ نام جو ہے میرے پاس جو ہے یہ کیا ہے؟ فائنل لسٹ، اس میں جو ہے نہ کوئی نام ایڈ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نام کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتاب ہاتھ میں دے دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا خالی جنتیوں کے نام اگر لکھ کر ہے کیا؟ نہیں، اس کے بعد دیکھیے حدیث، اس کے بعد ثم قال للذی فی شمالہ، میرے اس بائیں ہاتھ میں کیا ہے معلوم؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا یہ کتاب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم، اسی طرح آقا نے فرمایا جو دوزخ کو جائے گا اس کے نام بھی ہے، اس کا باپ کا نام بھی ہے، اس کے دادا کا نام بھی ہے، اور اس کے قبیلے کا نام بھی اس میں اگر موجود ہے۔ اب کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو آقا کو کتنا علم عطا کیا ہے اللہ، کہ جنتی کون ہے، ان کے باپ دادا کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ علم بھی آقا کو عطا کر دیا گیا، اور جہنمی کون ہے، جہنم میں کون جائے گا، ان کے باپ دادا کون ہے، اس کا علم بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ تو دوستو اس حدیث کو امام ترمذی نقل کرنے کے بعد آ کر کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث جو ہے حسن بھی ہے صحیح بھی ہے بول کر جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آ کر فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے دوستو اسی طرح بخاری شریف کی اگر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 6114، حدیث کا نمبر 6114۔ یہ سب باتیں آپ لوگوں کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج جو ہے چند لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، جو ہے علم غیب پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اللہ جو ہے اتنا عطا کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ حدیثوں سے اگر جو ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے نبی کو جو ہے عطا کیا ہوا ہے، وہ کتنا عطا کیا ہوا ہے وہ اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے، لیکن جتنا معلوم ہوتا ہے وہ حدیثوں سے ہم کو اگر ملتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 6114، اور حدیث کے راوی جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کر بیان فرماتے ہیں لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ مبارکہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ آ کر جو ہے عطا فرمایا، ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہم نے آ کر باقی نہیں رکھی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ قیامت تک جو کچھ واقعات ہوں گے یہ سارا علم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو ہے بتا دیا، اس کی خبر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اگر عطا کر دیے۔ الا ذکرہ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جو یاد رکھا اور جو اس سے اگر بھول گیا سو بھول گیا۔ ان کنت لارا شیئن قد نسیت فعارفوا ما یعرف الرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ، یعنی
وہ کہتے ہیں صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے بہت کچھ ہم کو بتایا، جو یاد رکھے، جو بھول گئے، لیکن جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ آقا نے اس کی خبر ہم کو دے دی ہوئی ہے، بول کر جو ہے ہم کو یاد آ جاتا ہے، آقا نے ہم کو پہلے سے اس کے بارے میں خبر دے دی ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کو یاد آ جاتا ہے جو کچھ آقا نے جو ہے ہم کو اگر بتایا ہے۔ تو دوستو، صحابہ کرام کو جو ہے اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے سے اتنے باتیں اگر بتایا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں اگر جو ہے علم اگر عطا کیا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے، ہم کو تو صرف جو ہے خبر ملی ہے، اب دیکھیے آپ کو جنت ہے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں اگر جو ہے محلات ہیں، یہ جو ہے خبر تو ہے آپ کے پاس، غیب کی خبر ہے، لیکن جنت کو دیکھے ہیں کبھی؟ محلات کو دیکھے ہیں؟ وہاں کے حالات کو دیکھے ہیں؟ اسی طرح جہنم کے تعلق سے ہم کو بتایا گیا، جہنم کیا ہے، جہنم میں عذاب کس طرح آ کر ہوگا، اس کی خبر تو ہے ہمارے پاس، لیکن کبھی جہنم کو دیکھا ہے؟ وہاں ہوتے ہوئے عذابات کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے اس کا علم بھی عطا کیا اور جنت کو جو ہے بعین ہی اس کا مشاہدہ بھی آ کر کرایا، جہنم کا بھی مشاہدہ آ کر کرایا۔ اب دیکھیے اس کے بعد ایک اور حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث، آپ لوگ آج کے اس اگر جو ہے مجلس کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا، عطا کیا گیا ہے، حدیثوں کے ذریعے سے جو ہے جانتے ہوئے آ کر جائیے۔ صحیح مسلم کی حدیث اور حدیث کا نمبر 5140 پر 4 ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرعیتہ مشارقہا ومغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا واوتیت الکنزین الاحمر والابیض۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو ہے زمین کو جو ہے میرے لیے سمیٹ دیا، سمیٹ کر جو ہے میرے پاس پیش کیا، اور میں نے جو ہے زمین کے مشرق کے علاقے کو بھی دیکھ دیا اور مغرب کے علاقے کو بھی دیکھ دیا۔ میرے نبی کو جو ہے صرف علم نہیں دیا۔ اب دیکھیے میں بولتا ہوں آپ کو کہ جو ہے امریکہ میں جو ہے بڑے بڑے اگر جو ہے بلڈنگیں ہیں، تو آپ کے تصور میں ایک بلڈنگ اگر جو ہے نظر آئے گا، کیا آپ ان بلڈنگوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ آج کی ٹیکنالوجی سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی سے کیا کرے جا، فوراً اگر جو ہے موبائل اٹھائے، آپ اگر جو ہے گوگل کو یہ کرے، سرچ کرے فلاں علاقہ بول کر جو ہے ٹائپ کرے تو جو ہے آج اگر جو ہے کیا کر سکتے، دیکھ سکتے۔ اس زمانے میں دیکھنا اگر مشکل تھا، لیکن آقا فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے زمین کو جو ہے میرے پاس سمیٹ کر پیش کیا، میں اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ دیا اور مغرب کے علاقوں کو بھی دیکھ دیا، اور اس کے بعد قیامت تک میری امت کو اللہ رب العزت جو خزانے عطا کرے گا، وہ چاہے سفید کلر کے ہو یا چاہے اگر سونے کے رنگ کے ہو، سارے خزانوں کو بھی اللہ نے مجھے بتا دیا، بلکہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے کون سی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، کہاں کہاں مسلمان آ کر جو ہے اپنا مقام بسائیں گے، کیا کیا وہ لوگ آ کر جو ہے فتح کریں گے، اس کا علم بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ دوستو، تو ہمارے نبی کو جو ہے اللہ بیٹھے جگہ مشارق اور مغارب کو دکھا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، دوسرے کتابوں کے رہے تو کیا بولے جا، یہ ضعیف ہے، فلاں راوی آ کر اس میں کمزور ہے، فلاں راوی اس میں آ کر جو ہے مضبوط نہیں ہے، کہہ کر جو ہے حدیثوں کو ترک کر سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اتفاق ہے امت کا کہ جو ہے یہ صحیحین میں سے ہے، اس میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ اگر نقل کی گئی ہیں بول کر جو ہے لوگوں کا اگر اتفاق ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے آ کر جو ہے پیش کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کا علم عطا کر دیا ہے، ہر شے کا علم جو ہے عطا کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا وقت تھا، ان صلاۃ الصبح حتی کدنا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے فرما رہے تھے اپنے خواب کے تعلق سے کہ میں نے خواب میں جو ہے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، بلکہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تبارک و تعالیٰ فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو جو ہے خوبصورت صورت میں جو ہے میں نے آ کر جو ہے اپنے رب کو کیا کیا، خواب میں جو ہے میں نے آ کر جو ہے زیارت فرمایا۔ خوبصورت صورت بولے تو جو ہے اللہ کی تجلی کو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے تشبیہ دے کر جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ صورت سے پاک، اللہ ہاتھوں سے پاک، اللہ جو ہے پاؤں سے پاک، اللہ چلنے سے پاک، اللہ اترنے سے پاک ہے۔ لیکن یہ جو آقا فرما رہے ہیں یہ تشبیہ دے کر اگر فرما رہے ہیں۔ اب ہمیں خوبصورت ہے بولے تو کیا بولتے، میرا بچہ اگر جو ہے چاند کے جیسا خوبصورت ہے بولتے تو کیا مانا، گول اگر جو ہے اس کا صورت ہے بول کر مانا کیا نہیں، ایک تشبیہ دینے کے لیے بولتے سو۔ جتنا سورج اگر جو ہے اپنے اگر جو ہے شعاؤں کو بکھیرتے ہوئے جو خوبصورتی اگر جو ہے ظاہر کرتا ہے، ویسی تشبیہ جو ہے اس کے چہرے کو اگر دیکھتے نہیں انہیں بھی اگر وائٹ اس کا چہرہ یہ مانا بول کر بولیں گے کیا نہیں، اسے ایک تشبیہ دینے کے لیے بولتے۔ ویسا اگر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چہرے کو جو ہے خوبصورت چہرے کے، اللہ کی تجلی کو خوبصورت چہرے کی تشبیہ دے کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ خواب میں پوچھتا ہے اپنے نبی سے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا نے فرمایا لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں بول کر آ کر فرماتے ہیں۔ قال فیما یقتسم الملائل اعلی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جب آ کر جو ہے معراج ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے گزرتے ہیں تو فرشتے جو ہے کسی مسئلے میں اگر بحث کر رہے ہوتے ہیں کسی مسئلے میں، تو اللہ رب العزت سوال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے محبوب، میرے فرشتے کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، کیا آپ کو اس کے تعلق سے علم ہے؟ اب کون بھی کیا ایک معاملے میں جھگڑ لے کر ہیں، ہمیں وہ طرف سے گئے تو کیا ہم نہ معلوم ہو جاتا ہے کیا کون کس کی غلطی کیا بول کر معلوم نہیں رہتا؟ ہمیں جاتے پہلے کیا کرتے، گئے سو تو اترے سو جو ہے ہمیں اگر میدان میں اتر جاتے کیا نہیں، کیا کرتے پہلے جا کے پوچھتے کیا بھائی تمہارا کیا مسئلہ، تمہارا کیا مسئلہ، کون اس میں حق ہمیں سپورٹ کرے جائے گی، نہیں گاڑی اٹھا لے گا الگ سے نکل کے جائے گی، یہ سب ہمیں سوچتے۔ لیکن جو ہے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے، آقا کو کیا معلوم ہوگا، اس کے تعلق سے علم کیا کیسے آ کر ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا یا ربی، مجھے کیسے معلوم ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اپنے دستے قدرت کو آ کر جو ہے رکھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک کو جو ہے اب بھی میں محسوس کر رہا ہوں آ کر فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے کف مبارک کو اٹھاتا ہے، حتی وجدت برد اناملہ، اب تک میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔ جب اللہ نے میرے ہاتھ درمیان میں رکھا سینے کے درمیان میں، فتجلی لی کل شیء وعرفت، اللہ رب العزت نے سارے چیزیں مجھ پر جو ہے ظاہر فرما دیا اور میں سارے چیزوں کا علم حاصل کر لیا جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں، سنن الترمذی کی حدیث ہی میں یہی حدیث دوسرے الفاظوں کے ساتھ آ کر نقل کی گئی ہے، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جو ہی ہاتھ رکھا میرے سینے کے درمیان تو میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے ان سب کا علم مجھے آ کر جو ہے حاصل ہو گیا بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ہاتھ رکھا تو آقا کو تمام علوم سے جو ہے مشرف فرما دیا۔ اب آقا سے پوچھتا ہے رب ذوالجلال کس معاملے میں جھگڑ رہے تھے، تو آقا خبر دیتے ہیں فرشتے ان معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یہ مسئلہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، آقا بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی بخاری میں اسی حدیث کے آخر ایک لفظ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میں جان لیا جو کچھ مغرب میں ہے اور مشرق میں ہے، ان درمیان کے معاملات جو کچھ بھی ہے میں جان گیا بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں۔ تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب جو ہے عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے۔ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہاں سے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے جنت کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوزخ کو بھی دیکھ سکتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے علم فقط نہیں عطا فرمایا بلکہ نظر بھی عطا کی ہے کہ کھڑے ہو کر جو ہے اپنے مقام سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جنت کو دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 6740 پر 3، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی بہن ہے، وہ روایت کرتے ہیں بخاری کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث۔ آپ جا کر جو ہے کسی بھی کتاب گھر میں جا کر جو ہے بخاری شریف لے سکتے ہیں، اس میں یہ حدیث اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں ملی تو وہ بخاری شریف لاؤ، اس میں سے میں آ کر جو ہے صفحہ اور جو ہے حدیث کا نمبر اور حدیث کو اٹھا کر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے لوگوں کے درمیان خطبہ اگر دے رہے تھے، اللہ کی حمد بجا لائے اور فرمایا ثم قال ما من شيء لم اراه الا وقد رايته في مقامي، ہر شے کو اس جگہ کھڑے ہو کر میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ میرے الفاظ نہیں دوستو، حدیث کے الفاظ، آقا کے الفاظ ہیں۔ عقیدہ لیجئے ان حدیثوں سے۔ جو لوگ کہتے ہیں آقا کو جو ہے کھڑے ہوئے تو کچھ نہیں معلوم ہوتا، تو یہ حدیث کو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اس حدیث میں اللہ رب العزت نے آ کر کہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جگہ کھڑے ہو کر میں جو ہے حتی الجنت والنار، میں یہی کھڑے کھڑے میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں بلکہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا۔ اور اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث، میں صرف حدیثوں کو پیش کر رہا ہوں دوستوں، کیوں؟ کیونکہ کوئی اعتراض نہ کرے، اپنے طرف سے آئے بھائی کیا کی بولے، بھائی بول کر جو ہے چلے گئے انہوں بول کر جو ہے یہ بات نہیں آنا۔ آپ بول سکتے، جو بھی بولے حدیث سے بولے، جو بھی بولے بخاری سے بولے، جو بھی بولے صحیح مسلم سے بولے بول کر جو ہے آپ بول سکتے۔ اس وجہ سے جو ہے حدیثوں کو پیش کر رہا ہوں، اس سے جو ہے آپ کو ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے، حدیث سننے کا خود ایک آ کر جو ہے کیا ہے، ایک جو ہے ثواب آپ لوگوں کو جو ہے حاصل آ کر ہوگا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر جو ہے الفاظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو نکلے باتیں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے میں جو ہے صرف آ کر جو ہے بات اپنی طرف سے آ کر بیان کر کے دیکھیے ایسا ہے ویسا ہے بول کر جا سکتا، لیکن نہیں، حدیثیں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ میرے نبی کو علم غیب کا عقیدہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیثوں سے ثابت۔ اب دیکھیے مجموع الزوائد و منبع الفوائد میں حدیث نقل کی گئی ہے، اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد رفع لی الدنیا فإنہ انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفیل ہذہ، یعنی اللہ رب العزت نے میرے درمیان اس دنیا کو بلند فرمایا، اس دنیا کو بلند فرمایا، اور میں نے جو کچھ ہو گیا ہے دنیا میں وہ بھی دیکھ لیا، اور جو کچھ ہوگا دنیا میں قیامت تک وہ بھی آ کر دیکھ لیا ہے، اور میں نے دنیا کو اس طرح دیکھا جیسے میں اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح میں نے میری دنیا کو دیکھ لیا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا کو علم غیب اللہ نے ایسا عطا کیا جیسے ہم اس ہاتھ کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی، کیا ہاتھ کو دیکھنے میں نہیں ہوتی، اس طرح آقا نے فرمایا کہ جو ہے جس طرح میں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح میں نے دنیا کو دیکھ لیا۔ اب دیکھیے آقا نے ہاتھ کا ذکر کیوں کیا، ہاتھ کا ذکر کیوں کیا یہ بھی جاننا ہے، نہیں یہ بھی علم غیب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو ہاتھ میں موبائل فون رہے گا، ہاتھ میں کیا کر سکتا ہے، رکھ کر ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، تو بندہ آلے سے دنیا کو دیکھے گا اور میں اللہ کی عطا کردہ علم سے دیکھ رہا ہوں۔ اور آقا نے اشارتاً یہ بھی بیان کر دیا
کہ لوگ آنے والے زمانے میں ہاتھوں میں دیکھیں گے دنیا کو ہاتھوں میں دیکھیں گے. دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں. آج کی دنیا کے اگر ٹیکنالوجی کی بنا پر تو ہاتھ میں دنیا کو بعد میں امتی دیکھے گا، پہلے ان سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیے ہیں. اس وجہ سے آقا نے فرما دیا کہ جو ہے اللہ نے مجھے ہاتھ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اس طرح میں نے ساری دنیا کو دیکھ دیا. اچھا مولوی صاحب، آج کی ٹیکنالوجی کو رکھ کر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کو. اب جو چلنے کر ہے وہ دیکھے جا، آپ زیادہ سے زیادہ کیا چلا کل بول کر جو ہے دیکھے جا. 1000 سال پہلے کیا چلا دیکھنے ہوں گا دنیا میں. 1000 سال پہلے کیا ہوا دیکھنے ہوں گا کیا؟ گوگل کے ہاتھ سے دکھانے ہوں گا کیا؟ نہیں دکھانے ہوں گا. اچھا ٹیکنالوجی جو ہے کل کی بات اگر بتا سکتی ریکارڈ کر کے، صبح کیا ہوں گا دکھانے ہوں گا کیا؟ میرے نبی کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا، کل کیا ہونے والا ہے اور قیامت تک کیا ہوگا اس کا علم بھی عطا کر دیا. اس کا علم بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے میرے نبی کو جو ہے عطا کر دیا. دوستو اب اس کے بعد دیکھیے ایک دو حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ 5-10 لحظے ہے وقت، اس لیے جو ہے اس درمیان میں بھی میں حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے اگر پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے حدیث کے ذریعے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا علم عطا کیا ہے وہ جو ہے جان لے سکے. اب دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث، اب میں جتنے حدیثیں پیش کیا آپ لوگ گواہ ہیں. بخاری مسلم 1-2 حدیثیں جو ہے ترمذی اور اگر دوسری طرف اگر گیا، اکثر جو ہے بخاری کی اگر دے رہا ہوں تو صحیح بخاری کی حدیث اور حدیث کا نمبر 3920/9 حدیث کا نمبر. اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان تاتهم خبرهم فقال اخذ الرايه زید فاصيبوا ثم اخذ جعفر فاصيبوا ثم اخذ ابن رواحہ فاصيبوا وعيناه تذرفان حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. حدیث کے الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کو آکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں. اور بھیجنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں ہونے والے واقعات کو آقا یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہوئے صحابہ کو آکر بیان کر رہے ہیں. اب ہاتھ میں جو ہے علم جو ہے وہ زید نے سنبھالا ہوا ہے، اب وہ شہید ہو گئے ہیں، اور جعفر نے جو ہے علم کو سنبھالا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ابن رواحہ وہ علم کو سنبھالے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں اب جو ہے رایت کو، علم کو، جھنڈے کو حضرت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی ہوئی ہے اور اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی ہے بول کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر خبر دیتے ہیں. تو دوستو آج کیا لائیو دکھائیں گے؟ جب ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو کچھ لائیو چل رہا تھا اس کی خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. اس کا علم اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا. دو صحابہ کیا کہتے ہیں حدیث کو روایت کرتے وقت میں، ہمارے نبی نے خبر ہم کو پہلے بتا دیا، بعد میں جو جنگ کو گئے تھے وہ لوگ آ کر کہا کہ پہلے انہوں آ کر جو ہے علم سنبھالے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے، یہ علم سنبھالے ہوئے تھے یہ شہید ہو گئے بول کر جو ہے بعد میں خبر آئی اور ہمارے نبی نے ہم کو پہلے ہی اس کی خبر دے دی بول کر جو ہے کہتے ہیں. دوستو صحابہ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں. آپ بول سکتے ہیں کہ جو ہے بھائی تم اپنے طرف سے آ کر کہتے ہو، نہیں، جو کچھ حدیثوں سے ہے وہ حدیثوں کو رکھ کر ہم آ کر کہتے ہیں. افسوس کی بات کیا ہے، آج جا کر سوال کس کے پاس پوچھتے ہیں؟ علماء کے پاس آ کر کیا کرنا؟ سوال کرنا. اب دیکھیے ہمارے
مسجدوں کے جو امام ہیں ان کے پاس جا کر پوچھنا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب ہے کہ نہیں کی، حدیثوں سے بتاؤ. ان سے بولے تو جو ہے انہیں کیا کریں گے، فوراً اٹھائے سچ جو ہے یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے بول کر اٹھا کر دے ڈالیں گے. لیکن جا کر سوال کس سے کرتے بولو؟ چائے دکان میں آ کر جو ہے چائے ڈالنے رہنے والے کو، تم نہ معلوم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، انہیں نہیں ویسا کیا بول کر بولتا، انہیں ویسا کیا بول کر پوچھتا. اسے آ کر جو ہے باہر کیا چل رہا ہے معلوم نہیں، بازو گلی میں کیا چلتا معلوم نہیں، انہیں کیا ویسا کیا بول کر جو ہے انہیں آ جاتا. ہمت ہے تو کیا کرنا، علماء کے پاس آ کر پوچھنا. آ کر پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے اب یہ کیا ہے، علم غیب نہیں سو کیا یہ کیا ہے، یہ بخاری کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث انکار کر کر دکھاؤ. ہمت ہے تو جو ہے یہ اس حدیث کو اگر جو ہے ضعیف کر کے دکھاؤ، نہیں دکھانے ہوگا. تو معلوم کیا ہوا دوستو، یہ لوگ جو ہے جو کوئی بھی کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو جو ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ لوگ اگر بولتے لکھ کر ہیں کتابوں میں، افسوس کی بات ہے. لیکن اگر جو ہے اگر یہ لوگ حدیثیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا دیوار کیا چیز ہے میرے نبی کے لیے. ارے 7 آسمانوں کے اوپر نظر جاتی ہے. اب دیکھیے پھر بخاری کی حدیث اور حدیث کا نمبر 4002، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے دوستو، آپ سامنے دیکھ لے کر ہی سامنے دیکھ لے کر کو پیچھے اگر کیا چلتا معلوم ہوگا کیا، آپ لوگوں کو علم ہوگا کیا. میں ایسا بیٹھا ہوں پیچھے کو بھی دیکھ کر جو ہے کیا جی نو ٹائم ہوگا ہے ابھی تک اگر جو ہے بیان کر لیں گے مجھے معلوم ہوگا کہ علم ہوگا کیا، بولیے نہیں ہوگا. آئینے کے رکھ کر دیکھا گا تو ہو رے بابا بولے جا. لیکن اگر جو ہے اگر کچھ بھی چیز نہیں ہے اعلیٰ نہیں تو کیا کروں گا میں، اچھا کیا کیوں نہ اگر جو ہے حضرت کیا سامنے آ کر جو ہے میرے کیا کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں حضرت، پیچھے نہیں ٹائم بولے کو ہے وہاں جلدی سے نکلنا، ایسا بول کے جو ہے بولنے لگا تو مجھے کیا بھی علم ہوگا کیا نہیں. لیکن جو ہے میرے نبی کا علم دیکھیے، میرے نبی نے خود فرمایا، دوسرے صحابہ نہیں بولے، میرے نبی نے خود فرمایا صلی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ثم رقی المنبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز ہمارے درمیان پڑھائے اور پڑھانے کے بعد منبر پر جو ہے جلوہ افروز ہوئے. فقال فی صلاتی وفی الرکوع. دیکھو نماز میں اور رکوع میں آپ لوگ یہ مت سمجھنا میں رکوع میں ہوں نماز میں ہوں تو میں صرف سامنے دیکھ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا. آقا نے فرمایا انی لا اراکم من ورائی کما اراکم، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے آقا نے فرمایا. اچھا یہ تو جو ہوا سامنے دیکھنا پیچھے دیکھنا. اب دیکھیے حدیث کو انکار کرنے والا کیا کرتا معلوم کیا، کئی ساتھ بھی حدیث کو انکار کرنا، یہ حدیث پیش کرے تو کیا بولتا معلوم کیا، نعوذ باللہ. دیکھیے ایسے لوگ ہیں بول کر ہے، میرے پاس ہے وہ پروف، انہیں کیا معلوم کیا بولتا، رکوع کرنے کے ٹائم وہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیچھے دیکھتے تھے، کہتے کیا کرتے ہیں بول کر جو ہے وہ بولے سو کر بول کر بولتا. کتنا بڑا اگر جو ہے یہ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے. اسی لیے میرے نبی نے کیا معلوم کیا کر دیا، اسی حدیث میں اگر جو ہے کلیریفیکیشن فرما دیا. ایسا بھی بولیں گے لوگ میں ایسا اگر پیچھے ایسا دیکھتا بول کر بول ڈالیں گے بول کر میرے نبی نے اگر یہ لفظ بھی اگر فرما دیا ما یخفا علیہ. دوستو تم لوگ یہ مت سمجھو، صحابیوں یہ مت سمجھو میں سامنے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور مجھ میں ما یخفا علیہ خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء الظہر. میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں سامنے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں بول کے بول دیا. تو دوستو کیا معلوم ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خشوع جو ہے، خشوع کس کی چیز ہے، دل کے اندر کی چیز. میں کتنا اگر جو ہے اللہ کے بارگاہ میں خشوع کے ساتھ ہوں وہ میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اب میں کھڑا ہوں بظاہر تو جو ہے کیسا کھڑا ہوں، بڑے متقی کے جیسا ہوں کھڑا ہوں، لیکن جو ہے دل میں کیا چل لے کر ہے معلوم کیا، کل جا کر جو ہے اسے اگر جو ہے پیسہ دینے کا ہے وہ دینا ہے، یہ بار اگر بے پار برابر ہوا نہیں ہے کیا کرنا، انہیں آگے کھڑ جاؤں گا میرے پاس، یہ ہمارے دلوں میں چلتی اگر رہتی ہے. ہم کتنے خشوع والے ہیں وہ میں جان سکتا ہوں اور میرا رب جان سکتا ہے.
اور میں بھی کبھی کبھار نہیں جان سکتا. میں خشوع بول کو سمجھ لے کو میں جو ہے کیا کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں رہوں گا. اللہ جو ہے وہ خشوع نہیں ہے بول کر جو ہے اللہ اگر فیصلہ کرے گا. لیکن میرے نبی نے بتا دیا تیرے دل میں کتنا خشوع ہے, کیا کتنی کیفیت ہے, کتنا ڈر ہے اللہ کے تعلق سے, میں یہ بھی جانتا ہوں. میں جیسے ظاہر کو دیکھتا ہوں ایسے ہی تمہارے باطن کو بھی دیکھ سکتا ہوں. تو دوستو, میرے نبی کا علم غیب, میرے نبی کا علم غیب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے جو ہے عطا کیا ہوا ہے. اب دیکھیے ایک حدیث, آخری ایک حدیث بول کے جو ہے بات کو اگر ختم کرتا ہوں, اگر وقت رہا تو دوسری ایک اور حدیث بھی اگر بیان کروں گا. یہ حدیث بھی جو ہے بخاری شریف میں موجود ہے, 1250 پر 8 حدیث کا نمبر. کیا رہے انہوں پورے اگر بخاری شریف سے پیش کر لے کر ہنا بول کو سوچیں گے, بخاری میں ہے, اٹھا کر جو ہے نبی کی محبت کو رکھتے ہوئے دل سے اگر دیکھیں گے میرے نبی کو اللہ نے کیا فضیلت عطا کی ہے, ان عقیدے کو رکھتے ہوئے اگر دیکھیں گے تو بخاری میں یہ سب حدیثیں اگر ملیں گے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے, خالی جو ہے کیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جو ہے یہ کرنے کے جیسے حدیثیں ملتے, کیا وہ دیکھے تو کیا کریں گے, ویسے اگر ملیں گے ہم لوگوں کو. یہ بھی حدیثیں موجود ہے بخاری میں, اور اس حدیث کے راوی کون ہے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرد لكم وانا شہید علیکم وانی واللہ لا انظر الى حوض الان. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار اہل احد کی زیارت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے. بخاری کی حدیث. اچھا غور کرنا دوستو, حدیث پڑھنا بڑی بات نہیں, اس میں کیا کیا باتیں ہم کو معلوم ہوتے یہ بھی دیکھتے ہوئے جانا. آقا احد کے شہداء کی زیارت کرنے کے لیے اکیلے نہیں گئے, صحابہ کی جماعت کو لے کر نکلے اور گئے اور جا کر ان کے لیے دعا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دعا کرنے کے بعد منبر سجائے, کہاں پہ, احد کے جگہ پر جو ہے منبر سجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرط لکم وانا شہید علیکم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس حالت میں چھوڑے جا رہا ہوں, آپ لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نہ ہونے کی بنا پر تمہارے اعمال مجھے نہیں معلوم ہوں گے بول کر مت سمجھنا. آقا نے فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ, میں گواہ رہوں گا تمہارے اعمال کے, تم کیا کرتے ہو کیا کرو گے یہ اعمال میرے علم میں ہے اور میں اس کا گواہ رہوں گا. اس وجہ سے یہ نہ سمجھنا نبی چلے گئے نعوذ باللہ ہم جو بھی کریں گے نبی کو علم نہیں ہوگا, یہ مت سمجھنا, میں گواہ رہوں گا. آقا فرما رہے ہیں. اب دیکھیے یہ حدیث سے کیا کیا باتیں معلوم ہوئی کہ جو ہے آقا جانے کے بعد بھی جو ہے ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز. دوسری چیز, جماعت کے ساتھ زیارت کو جانا یہ کیا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جہاں جاتے ہیں جا کر وہاں پر جو ہے بیان کرنا, منبر لگا کر بیان کرنا, یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس منبر پر کھڑے ہو کر, وَإِنِّي وَاللَّهِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں, کوئی گمان بھی نہ کرے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں بول کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں, وَإِنِّي, بے شک میں, واللہ, اللہ کی قسم, لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن, میں یہاں کھڑے ہو کر میرے حوض کو دیکھ رہا ہوں. حوض کوثر کو جو ہے میرے نبی احد کے گلیوں میں کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں. بولیے آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی, کیا بولیے, یہاں سے 7 آسمان تو دور کی بات, پہلے آسمان کو پھلانگ نہیں سکی سائنس, تو جو ہے آج آ کر جو ہے جو سائنس نہیں کر سکتی, میرے آقا کو اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے, وہ نظر عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے آ کر جو ہے میرے نبی کھڑے ہو کر جو ہے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں, حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں. دوستو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, کیونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اگر بات کو اگر ختم کرتا ہوں, اسی لیے
امام عشق و محبت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا، آپ دیکھیں نہیں کیا کیا غیب اللہ رب العزت نے نبی کو عطا فرمایا. تو آخر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اے آقا دوسرا غیب کیا تم سے اگر چھپ سکتا ہے، نہا بولے تو چھپنا، آپ سے دوسرا غیب کیا چھپ سکتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خدا رب العزت نے خود جو ہے نبی کو جو ہے خواب میں بھی اپنی تجلی دکھاتا ہے، اور معراج میں جب آقا تشریف لے کر گئے اس جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے آقا کو جو ہے اپنی تجلی سے اگر جو ہے مشرف فرمایا تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے میرے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے اگر جو ہے دیدار کیا ہے، حدیثوں کی روشنی سے ثابت کروں گا انشاءاللہ، صحیح حدیثوں کی روشنی سے انشاءاللہ جو ہے. تو جو ہے اس بات کو رکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے دوسرے غیب کیا بتاتے ہیں، دوسرے غیب تو جو ہے چھوٹے چھوٹے غیب ہے. جنت جو ہے دیکھ لے سکتا ہے اللہ اگر جو ہے انبیاء کو دکھایا ہوا ہے، اور اگر جو ہے دوسرے لوگ جب اگر انتقال ہوئے تو اپنی جنت میں اپنی منزل کو اگر دیکھ لیں گے، تو جو ہے جب انتقال ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ان کی منزل کو دکھا دیا جاتا ہے، وہ سب دیکھ لیں گے. لیکن اللہ کو دیکھنا، اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھنا یہ محال ہے. لیکن اللہ خود جو ہے اپنی ذات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ نے خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو دوسرا کیا بڑا غیب ہو سکتا ہے، دوسرا کیا بڑا غیب آ کر ہو سکتا ہے. دوستو یہ جو میں پیش کیا ہوں یہ جو ہے صرف ٹریلر ہے، صرف جو ہے اس میں اگر جو ہے چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے اگر رکھا ہوں. اگر آپ مکمل طور سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، مکمل تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آقا کا جو علم ہے وہ اگر جو ہے مکمل طور سے اگر بیان نہیں ہو سکتا، اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت نے اگر لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ جا کر جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ہے 50 سے زیادہ آیتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ عطا کیا ہوا ہے، ثابت کیا ہے. 150 حدیثوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ جو ہے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہوا ہے. اور 400 علماء کرام کے اقوال سے، جس میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اگر جو ہے مفسرین، بڑے بڑے اولیاء کرام کے اقوال سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے جو ہے عطا کیا. اس میں جا کر آپ لوگ جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.